گائز میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو کانسیپٹ چل رہا ہے کہ اگر آپ سٹیم لیں یا ہاٹ واٹر لیں تو اس سے سم ہاؤ جو کورونا وائرس ہے SARS-CoV-2 وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو دیکھیے بات سنیے. کورونا وائرس ٹالریٹ کرتا ہے ہیٹ 56 ڈگری سینٹی گریڈ تک. اس کو مارنے کا جو پروسیس ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو بھی سرفیس پہ یہ ہے وہاں پہ 56 ڈگری سینٹی گریڈ 15 منٹ تک اگر آپ اس کو دیتے ہیں تو پھر جا کے تو کورونا وائرس مرتا ہے. ہمارے جو سیل ہیں، ہمارے جسم کے جو سیل ہیں، منہ کے اندر جو سیلز ہیں، ریسپیٹوری سسٹم کے اندر جو سیلز ہیں، ایئر ویز کے اندر سانس کی جو نالیاں ہیں، ہمارے سیلز 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹالریٹ کر سکتے ہیں. یہ ہے تقریباً 105 ڈگری فارنہائٹ، a little above that. اس کے بعد 41 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہمارے سیلز کی ڈیتھ شروع ہو جاتی ہے. وہ ڈیتھ کیسے شروع ہوتی ہے؟ اگر آپ نے کبھی انڈا فرائی کیا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب انڈا فرائی کرتے ہیں تو اس کو ہیٹ سے وہ ڈی نیچر ہو جاتا ہے، اس کی پروٹینز خراب ہو جاتی ہیں اور وہ کویگولیٹ ہو جاتی ہیں. یہی چیز ہمارے سیلز کے ساتھ ہوتی ہے. تو پہلی سٹیج پہ ہمارے سیل کے اندر جو چینل ہوتے ہیں، ہمارے سیل کے اندر دروازے ہیں، ان دروازوں سے چیزیں اندر جاتی ہیں، جیسے گلوکوز اندر جاتا ہے، سوڈیم اندر جاتا ہے، ایسا بہت ساری چیزیں جو اس میں اندر لے کے جائی جاتی ہیں یا چیزیں اس سے باہر آتی ہیں. ایسے ہی جیسے آپ کے گھروں میں دروازے اور کھڑکیاں. تو پہلی سٹیج پر 41 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ہمارے سیلز کے چینل، ان کو چینل کہتے ہیں، دروازے، یہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی ہے کہ آپ سمجھیں کہ جیسے آپ کو آپ کے گھر کے اندر لاک کر دیا جائے، جیسے اس وقت ہے، اور باہر سے نہ کوئی چیز آ سکے نہ اندر سے کوئی چیز باہر جا سکے. تو نہ کھانا آئے گا اور نہ جو ویسٹ پروڈکٹ ہے وہ باہر جائے گی. تو ایسا کچھ دنوں بعد جو اس کے اندر رہنے والے ہیں وہ مر جائیں گے. تو ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے. دوسرا، اس کے بعد 41 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر سیل کے اندر جو اینزائم ہے جو کام کر رہے ہیں، سیل کا فنکشن کر رہے ہیں، وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس ہیٹ پر. تیسرا یہ ہے کہ سیل کے اندر ہوتی ہیں ہیٹ شاک پروٹینز. آپ سب میڈیکل اسٹوڈنٹس، آپ کو اس بات کا پتہ ہے. ہیٹ شاک پروٹین کا کام ہوتا ہے کہ سیل کو اگر ہیٹ سے ڈیمیج ہو رہا ہے تو وہ ان پروٹینز کو جو خراب ہو رہی ہیں انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ہیٹ شاک پروٹین جب ان پروٹینز کو جو آپ ہائی ہیٹ دے کے ان پروٹین کو خراب کر رہے ہیں، جب یہ ان کو صحیح نہیں کر سکتی تو یہ سیل کو حکم دیتی ہیں کہ تم مر جاؤ. اپوپٹوسس کروا دیتی ہیں، اس کی سوئسائڈ کروا دیتی ہیں. سیل کے باہر بھی ہیٹ شاک پروٹینز بیٹھی ہوتی ہیں. وہ نیچرل کلر سیلز کو بلاتی ہیں جو امیون یا ڈیفنس سسٹم کے سیل ہیں. ان سیلز کو کہتی ہیں کہ بھائی یہ جو سیل پڑا ہوا ہے نا یہ خراب ہے، اس سیل کو مار دو. سو جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ہمارے سیل مرنے شروع ہو جاتے ہیں. اب وائرس کو چاہیے 56 ڈگری سینٹی گریڈ. آپ 41 ڈگری سینٹی گریڈ کے اگر لیں کوئی فلوئڈز یا اس سے زیادہ کے تو سیل یوں کر کے مرنا شروع ہوں گے کہ پورا منہ جل جائے گا. اور اس کے بعد ساری سانس کی نالیاں، اگر آپ وہ ہیٹ دیتے ہیں، مجھے کوئی کہنے لگا جی ہیٹ دیں گے، سٹیم دیں گے، اور ایون وینٹیلیٹر میں سٹیم دے دیں گے. حد ہوتی یار ایسی بے وقوفیوں کی. وہ جو سٹیم جائے گی وہ سارے کا سارا ایئر ویز کو، نالیوں کو، سانس کی نالیوں کو تباہ کر دے گی. جب وہ تباہ کر دے گی تو دیٹ اٹ سیلف از ایکیوٹ ریسپیٹوری ڈسٹریس سنڈروم، کہ سارا جب جل گیا سسٹم نالیوں کا تو وہ کام کیسے کریں گی، گیس ایکسچینج کیسے ہوگا، ساری وہاں پہ زخمی ہو کے بلڈ آ جائے گا، وہاں پہ انفلیمیشن آ جائے گی اور سانس لینا مشکل. تو وائرس نے تو مارنا یا نہیں مارنا، وہ ہیٹ سے مر جائیں گے. تو پلیز اب دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ وائرس صاحب تو اندر بیٹھے ہوئے اس وقت، وائرس کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اسے تو چاہیے 56 ڈگری سینٹی گریڈ. تو اب آپ پہلے سیل کو تباہ کریں گے تو اس کے اندر جو بیٹھا ہوا وائرس ہے پھر اس کو 56 ڈگری سینٹی گریڈ دیں گے، 56، تو پھر مرے گا. تو کیسے دے سکتے ہیں آپ 56 ڈگری سینٹی گریڈ؟ وہ کوئی 200 ڈگری فارنہائٹ کے پاس چلا جاتا ہے. تو یہ جو عجیب سا کانسیپٹ ہے کہ جی سٹیم لینا شروع کر دیں. مجھے کسی نے کہا جی ہاٹ فلوئڈ، وہ فضول سی پوسٹ لگی ہوئی ہے کہ ہاٹ فلوئڈ آپ لیں اور اس کو واش کر کے سٹمک میں لے جائیں. یہ والا وائرس، اس کے ارد گرد ایک کوٹ ہے، جیسے وہ ویکس کی کوٹ ہو، اس کے ارد گرد ایک کوٹ ہے جو اس کو بچاتا ہے سٹمک کے ایسڈ سے. تو یہ تو جا کے گیسٹرو بھی کرتا ہے، یہ تو فیکل راؤٹ سے نکل کے پھر بھی وائبل ہوتا ہے. تو ایسے وائرس کے لیے نہ تو آپ ہیٹ سے کچھ کر سکتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ 37 ڈگری پہ ریپلیکیٹ کرتا ہے، پر اس کے اوپر فیور میں بھی ریپلیکیٹ کرتا ہے. نہیں تو یہ جو ICU میں پڑے ہوئے پیشنٹس ہیں فیور والے، وہ سارے بچ نہ جائیں. وہ سارے کیوں مر رہے ہیں؟ ان کو بھی تو بخار ہوئے ہوئے ہیں. تو اگر ہیٹ سے یہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائے اور ہیٹ دینے سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے تو وہ سارے پیشنٹ ICU میں جا کے بخار کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں. تو
آپ 41 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر دے نہیں سکتے، اس کو چاہیے 56 ڈگری سینٹی گریڈ 15 منٹ کے لیے مسلسل، تو اتنی دیر میں تو پورا جسم جلا دیں گے آپ. تو یہ جو فضول سا کانسیپٹ ہے، پلیز اس کو نہ اس کے پیچھے فالو کریں. سٹیم سے کچھ نہیں ہونا، ہاٹ فلوئڈ سے کچھ نہیں ہونا، اور اپنے آپ کو زخمی نہ کر لیں، اپنے آپ کو ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم کر کے نئی مصیبت نہ ڈالیں. تھینک یو ویری مچ.